بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام، بالخصوص میر مجلس حضرت مولانا صابر نظامی قاسمی صاحب مدظلہ العالی، ریاستی سیکریٹری جمعیت علماء بہار، محترم جناب مولانا عبد المجید اسحاق قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد خاتوپور، اور محترم عزیز گرامی جناب مولانا مفتی نفیس احمد قاسمی، امام و خطیب مدینہ مسجد محمد پور ناگدہ، ہمارے درمیان تشریف فرما ماہر قانون ہمارے دوست جناب ریحان خورشید صاحب ایڈوکیٹ، اور ہمارے انتہائی چہیتے اور پیارے طلباء عزیز، آج کا دن انتہائی تاریخی دن ہے، اور اس موقع کے ملنے پر اور اس توفیق اور سعادت کے حصول پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، ہمارے طلباء کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے عظیم اور لازوال کلام کتاب ہدایت قرآن کریم سے جڑ رہے ہیں، اس کی تلاوت کو سن رہے ہیں، اس کے ترجمے سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، اور اس کی تفسیر کو جان رہے ہیں، اور اس کے معانی اور مفاہیم کو جان رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ہر فرد پہ اس کی صلاحیت کے مطابق قرآن کریم کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں، ہمارا یہ یقین ہو، یہ ایمان ہو اور ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہدایت ہے، جسے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت، ایک ایک حکم برحق ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ اس کے حکم کو ماننے میں پوری دنیا کی نجات، پوری دنیا کی فلاح، پوری دنیا کی بہبودگی اور پوری انسانیت کی نجات ہے، اور اس کے احکامات کو نہ ماننے میں ہمارا خسارہ ہے، گمراہی ہے اور محرومی ہے، اور اللہ کے یہاں مواخذے کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر ایسا ایمان رکھنے والا بنا دے جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، چاہے ہمیں کوئی بات وقتی طور پہ سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے تو اسی میں ہمارے لیے بھلائی، پوری انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے، چونکہ اس کتاب کا نازل کرنے والا علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، اس کا علم بھی سب سے زیادہ، اس کی حکمت بھی سب سے عظیم، اور اس کے رحمتیں بھی سب سے عظیم،
وہ باریک بھی ہے، وہ ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے جو ظاہر ہے یا ہماری نظروں سے چھپی ہوئی۔ وہ سارا علم جہاں تک اب تک سائنس کی رسائی نہیں ہو سکی، سیٹلائٹ وہاں نہیں پہنچ سکے، اور بڑے بڑے سائنسداں آج تک اس کے ایک حصے کے ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کے علم میں ایسا ہے جیسا کہ ہمارے سامنے یہ دن ہونا، سورج کا نکلنا یقینی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزیں بالکل ظاہر و باہر ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے فارسی کلام میں کہا کہ پیدا و پنہا بنزدش یکیس، کہ جو ظاہر ہے وہ بھی اور جو چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں برابر ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، تو یہ تو ایمان ہم رکھتے ہیں، اور آج پھر ہمیں اس ایمان کو تازہ کرنا ہے، اور صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، اس کو دوسرے کو بھی پھیلانا ہے۔ تو پہلی چیز ایمان رکھنا، دوسری چیز اس کی تعظیم کرنا۔ قرآن کریم عظمت والی کتاب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے کہا بزرگ کتاب۔ قرآن کریم یہ احترام والی کتاب، یہ عظیم کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اس کائنات کی تمام معزز قابل احترام چیزوں میں سب سے زیادہ باعظمت جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اس لیے اس کی عظمت ہونی چاہیے، اس کے حروف کی بھی، اس کے الفاظ کی بھی، اس کے معانی کی بھی۔ یہ صرف قسم کھانے کی کتاب نہیں، لیکن قسم کھائی جاتی ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کلام کی عظمت ہے ہمارے دلوں۔ دنیا کے دیگر قوموں میں بھی یہ رواج ہے، کوٹ میں جو عیسائی ہوتے ہیں وہ بائبل کو سر پہ رکھ کر کے قسم کھاتے ہیں، جو یہودی ہیں وہ تورات کو سر پہ رکھ کے قسم کھاتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو بھی کورٹ میں شہادت دیتے وقت حلف لیا جاتا ہے تو قرآن کریم دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاکم جانتا ہے، دنیاوی کورٹ کا جج بھی جانتا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے عظیم جو چیز ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی احترام ہمارے دلوں میں ہو، تو جب قرآن کریم کا احترام ہوگا تو جس کے دل میں اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے اس کا بھی احترام ہوگا۔ لہذا حافظ صاحب کا اگر ہم احترام کرتے ہیں تو ان پہ کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اپنے اوپر احسان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت چونکہ میرے دل میں ہے، اس کی قدردانی ہے، لہٰذا اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا ہے، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30 پارے کو محفوظ فرما دیا ہے، لہذا میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے احترام میں علماء کا احترام، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ، اور کبھی الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی، اور کبھی صرف معانی کا حافظ ان کو بنایا۔ قرآن کریم کے احکامات کو جانتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، قرآن کریم کی جانب بلاتے ہیں۔ تو علماء کا احترام بھی قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم کو صاف جگہ پہ، اونچی جگہ پہ رکھا جائے، خوبصورت غلاف یا جزدان میں اس کو رکھا جائے، لیکن رکھا جائے تو رکھنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھنے کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن کریم کے احترام اور عظمت کا تقاضا ہے۔
تو ایمان لانا، اس کا احترام کرنا، عزت کرنا، اس کو پڑھنا جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کے الفاظ کو درست طور پہ پڑھنا. اسی لیے مکتب کی تعلیم دی جاتی، کوشش یہ کی جاتی کہ قرآن کریم کی سے شروعات ہو بچے کی تعلیم کی. ہر بچے کو قرآن کریم پڑھنا آئے، اس کی کوشش کی جاتی. یہ ہمارے ایمان کا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر بچہ قرآن کریم کا پڑھنے والا ہو، بہتر طور پہ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے خوبصورت انداز میں پڑھیے. اس کے اگلا مرحلہ ہے اس کے معانی کو جاننا. قرآن کریم الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے. صرف الفاظ یا صرف معانی نہیں، بلکہ الفاظ اور معانی. تو ہم الفاظ کو پڑھتے ہیں، اگر معانی کو نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اسی لیے نازل کیا تاکہ ہم اس کو سمجھیں، تاکہ ہم اس سے ہدایت اخذ کریں. جو راستہ بتایا گیا ہے اس راستے پر چلیں. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان عربی نہیں، تو ہم کیسے سمجھیں گے قرآن کریم کو. لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی مقدمہ دائر کیا کورٹ میں، مثال کے طور پہ زمین جائیداد کا معاملہ ہے، آپ کے وکیل صاحب نے بتایا کہ آپ کے فیور میں ججمنٹ آیا، تو کیا انگریزی زبان ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ نہیں سمجھنا چاہیں گے کہ اس میں اس آرڈر میں کیا ہے؟ آپ وکیل صاحب کو کہیں گے کہ وکیل صاحب ذرا سا اس کا ٹرانسلیشن کر کے بتائیے، ہم کو سمجھائیے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. بلکہ آپ جو زبان جانتے ہیں مثال کے طور پہ اردو میں، تو کہیں گے کہ وکیل صاحب ذرا اردو میں لکھوا دیجئے. تو کیوں؟ وہ جج کا آرڈر ہے، اور یہ سارے ججوں اور سارے حاکموں کا جو بڑا حاکم ہے، احکم الحاکمین، اس کا یہ ججمنٹ ہے. تو ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کو سمجھیں، اور خود نہیں سمجھتے ہیں تو جو سمجھنے والے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ نے سمجھ لیا تو سمجھنے کے بعد کیا ذمہ داری ہے؟ اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کی عزت کرو. ماں باپ کی عزت کرنا ہے. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف بھی نہیں کہنا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے. عمل کریں گے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بزنس کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. سود کے ہم قریب بھی نہیں جائیں گے، جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کو حرام کر دیا. غیبت کے قریب نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے غیبت کو حرام کر دیا. نماز کی پابندی کریں گے اس لیے کہ اللہ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا. تو اس کے احکام پر عمل کرنا، یہ چوتھی ذمہ داری ہے. اور پانچویں ذمہ داری کیا ہے؟ کہ جو حکم ہم کو معلوم ہوا، آپ بیٹھے تو جو حکم بھی معلوم ہوا اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے بھائیوں کو اس کی دعوت دینی، دوسرے بھائیوں کو اس کی دعوت دینی، اس کو بتانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے سمجھائیے ان لوگوں کو جو ہمارے وعید سے ڈرتے ہیں، ان کو سمجھائیے. سمجھانا کس کے ذریعے؟ اسی قرآن کریم کے ذریعے.
اس سے اونچا کلام کسی کا نہیں ہو سکتا، اس سے اونچی نصیحت کسی کی نہیں ہو سکتی، اس سے اونچا بیان کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ بیان، سب سے اونچی تقریر، سب سے اونچا خطاب اللہ رب العالمین کا خطاب ہے۔ ہم سب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب سے ہمیں جوڑا۔ آج تاریخی موقع ہے، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں تشریف فرمائیں۔ اس موقع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ جب تک ہیں یہاں اور جب تک آپ جہاں بھی ہیں، انشاءاللہ قرآن کریم سے جڑ کر کے رہیں گے۔ 9 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے تو 8:55 میں آپ یہاں موجود رہیں، اس بات کو یقینی بنائیے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کوشش کیجئے کہ آج کے درس میں جو اہم پوائنٹ آئے ہیں آپ اس کو نوٹ کیجئے، آپ اس کو نوٹ کیجئے اپنی کاپی میں، تو آپ سمجھیے کہ مکمل دین آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ کو اللہ نے مدرسے میں پڑھنے کا موقع نہیں دیا یا نہیں مل سکا یا ادھر نہیں جا سکے تو اس موقع کو غنیمت سمجھیے۔ آپ نے اسکولوں میں پڑھا، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اپنے کلام سے جوڑ دیا تو انشاءاللہ اس کمی کی کسی نہ کسی حد تک تلافی ہو جائے گی۔ تو عہد کرتے ہیں انشاءاللہ، خود بھی کوشش کرنی۔ اگر کوئی بچہ اتوار کو گھر جاتا ہے آپ کہیں کہ درس قرآن کے بعد جائیں، ٹھیک ہے؟ درس قرآن میں آپ ضرور شرکت کریں اور تب پھر جائیے، ٹھیک ہے؟ اگلے دن صبح کو آ جائیے۔ تشریف لائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسی دے دیں مہمانوں کو، آگے کے سب میں تشریف لیں۔ تو میں بھی اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں خود، مجھے، ہمارے بچوں کو اس سے جڑنے کی اور پوری زندگی جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری کوششوں کو اللہ رب العالمین صرف اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیں۔ اور قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کس حد تک اس سے جوڑتے ہیں، ہم کس حد تک دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر قبولیت ہوگی تو مزید توفیق ملے گی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم شکر ادا کریں، آپ کے اندر خوشی کا احساس ہو۔ یہ قرآن کریم اتنی عظیم دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ خوشی مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ خوشی منائیں، خوشی کا اظہار ہو، خوشی کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کیجیے۔ تو یہ بھی ہمارے رب کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے درس کو سننے کا موقع عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، بزرگان ملت، یہ تمہیدی باتیں تھیں، ابتدائی باتیں تھیں۔ اب باضابطہ جو سورہ کی تلاوت کی جا رہی ہے یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں جو ہم روزانہ ہر نماز میں، اور بلکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یا امام صاحب پڑھتے ہیں تو ہم اسے سنتے ہیں۔ فرض کی 17 رکعات میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یا تو ہم کرتے ہیں یا امام صاحب کرتے ہیں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور سنن میں اور نوافل میں اور واجبات میں کیا کرتے ہیں؟ تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی
تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو ساری کائنات کے رب ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم، سیدھا راستہ، دین کا راستہ دکھلا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن پر آپ کا فضل و کرم ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غیظ و غضب نازل ہوا ہے۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ آمین، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے۔ یہ سورہ ہے، اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کے معنی ہے کسی چیز کی شروعات، کھولنا، اوپننگ۔ یہاں سے قرآن کریم کی شروعات ہو رہی، یہاں سے قرآن کریم کی شروعات ہو رہی ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ سرور کائنات مدنی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے مکمل سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سب سے پہلے مکمل سورہ جو نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ یہ 7 آیات، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کا حکم آنا شروع ہوا، اللہ کے حکم کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ اللہ کے حکم کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ تو جب وحی کا نزول شروع ہوا غار حرا میں، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور فرمایا اقرا، آپ پڑھیے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک ریشم کے
ایک کپڑے پہ آیات نقش تھیں، ان کی طرف اشارہ کر کے حضرت جبرائیل نے کہا پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نے کسی انسان سے تو لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ طے کیا تھا کہ اپنے اس خاص بندے کی تربیت ہم خود کریں گے، تو کسی انسان کی شاگردی آپ نے اختیار نہیں کی۔ آپ کی تربیت کن کے ذریعے ہونی تھی؟ اللہ رب العالمین کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ امی کا مطلب جس نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، یہ آپ کے لیے خوبی ہے۔ باقی انسانوں میں امی ہونا کیا ہے؟ عیب ہے۔ باقی انسانوں میں امی ہونا، جو کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ لیکن ہمارے نبی کے لیے کیا ہے؟ خوبی ہے کہ آپ نے کسی انسان سے نہیں سیکھا، ورنہ لوگ کہتے کہ ارے یہ تو فلاں سے سیکھا ہے۔ کئی انگریز مورخ ہیں، ان کو غلط فہمی ہو گئی۔ آپ کی ملاقات 7 سال کی عمر میں، 11 سال کی، 10 سال کی عمر میں آپ تجارت کے لیے اپنے چچا کے ہمراہ شام گئے، یا تجارتی قافلہ کے ہمراہ شام کے علاقے میں گئے، وہاں عیسائی راہب بحیرہ سے ملاقات ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ سارے علوم و معارف آپ نے ان سے حاصل کر لی۔ یہ کن کا الزام ہے؟ عیسائیوں کا۔ عیسائی مورخین جو کتاب لکھنے والے، مستشرق بھی ان کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا الزام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ کی تمام جو تربیت ہوئی، جو معلومات کا خزانہ دیا گیا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جمانا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے سینے سے لگایا، بھینچا۔ جو ایک وحی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، جن انوار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ منتقل کیا۔ پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، جب ساری صلاحیت اور ساری انرجی اور ساری کیپیسٹی منتقل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں، تو پھر اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ 5 آیات نازل کی۔ کتنی آیات نازل کی؟ کس سورہ کی؟ سورہ علق کی، سورہ فاتحہ کی نہیں، بلکہ سورہ علق کی۔ سورہ علق کہاں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ سورہ علق کہاں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ٹھیک ہے؟ 5 آیتیں نازل، اس میں حکم جو دیا گیا کہ اے نبی پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ گویا کہ یہ جو دین ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ جو نظام ہے، یہ علم والا نظام۔ یہاں جہالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ ناخواندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، معلم کائنات ہیں، پوری انسانیت کو سکھانے والے۔ تو وہ پہلی وحی تھی۔ یاد رکھیے کہ مکمل قرآن کریم کا جو نزول ہوا وہ اسی طریقے سے ہوا کہ اللہ کا حکم لے کے کون آئے؟ حضرت جبرائیل، اور اس کو کہاں ڈالا؟ آپ کے سینے میں ڈالا، اور اس کو زبان پہ جاری کروایا اللہ رب العالمین نے۔ اسی لیے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ اپنی زبان کو تیزی حرکت نہ دیجئے تاکہ آپ یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، زبان پہ جاری کر دینا، اس کا مفہوم بتا دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کام۔ تو وہ 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد سورہ قلم، سورہ قلم کہاں ہے؟ نون والقلم وما یسطرون، 29ویں پارے، ماشاء اللہ۔
29ویں پارے میں، 29ویں پارے کی دوسری سورہ، اس کی 7 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ مزمل کی 9 آیتیں نازل ہوئی، سورہ مدثر کی 11 آیتیں نازل ہوئی، لیکن چند آیات نازل ہوئی، مکمل سورہ جو نازل ہوئی وہ کون ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو یہ سورہ فاتحہ بہت عظیم سورہ ہے، ایک نام تو فاتحہ ہے، اس کا نام سورہ کافیہ بھی ہے، اور اس کا نام شافیہ بھی ہے۔ اس کا نام شافیہ، کافیہ کا مطلب کافی ہو جانے والی۔ یہ چیز، یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ انسان اپنے سینے میں، دل و دماغ میں اس کے مفہوم کو مستحضر رکھے تو یہ کافی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور شافیہ، شفا دینے والی۔ اس کلام کی، قرآن کریم کی ایک صفت کیا ہے کہ یہ بیماریوں کا بھی علاج ہے، دل کی بیماریوں کا بھی علاج ہے، ظاہر کی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی کو دم کیا جائے تو بیمار شفا پا جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ شافیہ بھی، اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا، یعنی پورے قرآن کریم کا خلاصہ۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا، یعنی پورے قرآن کریم کا خلاصہ، اور اسی کو 7 مثانی بھی کہا گیا، یعنی 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، اس نعمت کا تذکرہ کیا، لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے 7 ایسی آیتیں عطا کی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا، مانگنے کا طریقہ بتایا، ہم اللہ سے کیسے مانگیں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہاں کا۔ وہ مہربان ہے، رحمتوں کا خزانہ ہے اس کے پاس، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، دنیا میں بھی مہربان ہے، آخرت میں بھی مہربان ہے، ایمان والوں پر بھی مہربان ہے، غیر ایمان والوں پر بھی اس کی مہربانی ہے۔ اگر اس کی مہربانی نہ ہو تو کسی منکر کو ایک ذرہ پانی نہ ملے، ایک ذرہ دانہ نہ ملے، ایک قطرہ پانی نہ ملے۔ اتنا مہربان ہے کہ وہ باغیوں کو بھی دیتا ہے، وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، وہ جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ وہ چرندوں اور پرندوں اور پورے کائنات کے اوپر اپنا فضل کیے ہوا ہے، اپنی رحمتیں نازل کیے ہوا ہے، ورنہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ وہ یوں تو سب کا مالک ہے، سب کا حاکم ہے، لیکن دنیا میں الگ الگ مالک بن بیٹھے ہیں، یہ بھی مالک ہے اور وہ بھی حاکم ہے اور وہ بھی حاکم ہے، لیکن اصل جو آپ کے حاکمیت کا مظاہرہ ہوگا وہ کب ہوگا؟ روز محشر میں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، اعلان کیا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، سارے لوگ خاموش رہیں گے، پھر جواب آئے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکومت ہے جو غلبے والا ہے اور اکیلا ہے، اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چل سکتی۔ تو جب اتنا عظیم ہے وہ، تو مدد ہمیں اسی سے مانگنی چاہیے، ہمارا سر اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، ہر دکھ سکھ میں اسی کی جانب رجوع کرنا چاہیے، پریشانی ہو تب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مانگے کہ وہی پریشانی کا دور کرنے والا ہے، علم اسی سے مانگے، فضل اسی سے مانگے، رزق اسی سے مانگے، اولاد اسی سے مانگے، رحمت اسی سے مانگے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ سے مانگنا در حقیقت اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اسی کی عبادت بھی کرنی، اسی سے مدد بھی مانگنا ہے۔ مدد اس سے مانگیں، عبادت کسی اور کی کریں، کھائیں کسی کی، گنگان کسی اور کی کریں، یہ تو کیا ہے، ناہنجار انسان کی پہچان ہے۔ اور پھر جو اللہ سے مانگنا ہے، سب سے عظیم چیز جو مانگی گئی ہے وہ ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ جو انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ انسان زندگی میں دیکھتا ہے کہ ہمیشہ ہم تراہا اور چوراہے پر ہیں،
تو کون سا راستہ ہم کو منزل تک لے جائے گا؟ یہ دین کا راستہ ہے، یہ شریعت کا راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کو لے کر کے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ یہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، جو کچھ بھی ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اور وہ راستہ جن پہ آپ کا انعام ہوا ہے، انعام کن کے اوپر ہوا ہے؟ نبیوں پر ہوا ہے، صدیقین پر ہوا ہے، شہداء پہ ہوا ہے، صالحین، بزرگان ملت، اکابر ملت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ الذین من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 میں سے کسی ایک میں شامل فرما دے اور 4 کی محبت عطا فرما دے، اس لیے کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان 4 کی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ تو ہم کو جمع فرمائیے، ان کی محبت بھی عطا فرمائیے، ان کا راستہ عطا فرمائیے، لیکن جو گمراہ ہو گئے ہیں اور جن پہ آپ کا غیظ و غضب نازل ہوا، ان کا راستہ مت دکھلائیے۔ گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی گمراہ ہو گئے کہ جو دین لے کر کے حضرت